ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں بعض گزارشات پیش کرتے ہیں۔ قرآن نے انسان کی بہتری اور اعلیٰ روح کے حصول کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے جسے تزکیہ کہا جاتا ہے، تزکیہ نفس۔ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی تقوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی طہارت باطنیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی تزکیہ کا لفظ۔ قد افلح من زکاہ، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ اب یہ تزکیہ نفس ہے کیا اور اس کے مراحل کیا اور اس کی پہچان کیا؟ تزکیہ نفس یہ ہے کہ اپنے نفس کو پاک اور صاف کرنا، کس سے؟ گناہ کی آلائش سے، محرمات کی پستی سے پاک کرنا تزکیہ کہلاتا ہے۔ یعنی وہ آدمی تزکیہ شدہ ہے جس کی زبان کنٹرول میں ہے، جس کی آنکھیں کنٹرول میں ہے، جس کے کان کنٹرول میں ہے، وہ آدمی کیا ہے؟ تزکیہ شدہ ہے۔ اب کس طرح انسان تزکیہ حاصل کر سکتا ہے اور کس طرح تزکیے کے مراحل کو انسان طے کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ انسان ہے کیا۔ کسی مشینری سے متعلق اس کی خامیوں اور خوبیوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس مشینری کے بارے میں آپ معلومات رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اس کی کس وقت سروس کرنی ہے اور کن حالات میں اسے آپ نے رکھنا ہے، کس جگہ آپ نے رکھنا ہے، کس سپیڈ سے آپ نے چلانا ہے اور اسے مسلسل آپ نے بغیر حرکت کے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ساری شرائط اس کنڈیشن تھی۔ انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے بتا دیا کہ انسان کیا ہے، اس کی خصوصیات بیان کر دی، اس کی کوالٹی بیان کر دی، تاکہ ہم ان کوالٹیز کو مدنظر رکھتے ہوئے تزکیہ نفس کر سکیں۔ اور انسان کو برتری حاصل ہے دوسری مخلوقات پر۔ سب سے پہلی کوالٹی اس کی ہے، اشرف المخلوقات، اور یہ واحد مخلوق ہے جس سے متعلق خدا نے کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں۔ قسم اٹھائی ہے، قسم اٹھانے کے بعد طرح طرح کی اس نے مخلوق خلق کی ہے، پیچیدہ ترین مخلوق بنائی ہے اس نے۔ پرندے اس نے بنائے ہیں، درندے اس نے بنائے ہیں، نباتات اس نے اگائے ہیں، ہوائیں اس نے چلائی ہیں، پانیوں کی فراوانی اس نے کی، لیکن کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں۔ اپنے آپ کو جو داد دی ہے خدا نے، وہ انسان کی خلقت پر دی۔ اب کون سی انسان کے اندر کوالٹی ہیں جس کی بنیاد پر خداوند تعالیٰ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اپنے آپ کو داد دی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اسپیکر نہیں چل رہی؟ جی جا رہی آواز، جی جی۔ محمد و آل محمد صلوات۔ یہ ویسے روپ کے لیے رکھا ہوا تھا آپ کے لیے۔ اب چلا جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا، جوس والے نے انار کا ڈھیر لگایا ہوتا لیکن پاؤڈر مکس کر کے جوس بیچ رہا تھا پیچھے۔ اس صلوات پر انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور یہ جو اشرف المخلوقات ہے یہ باڈی کے لحاظ سے بھی ہے اور روح کے لحاظ سے بھی ہے، کہ اس کو اس انداز سے پیدا کیا ہے کہ دونوں پاؤں پر یہ چلتا ہے، اور جب منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اس کا لقمہ
آنکھوں ناک کے مراحل سے گزر کر اندر جاتا ہے کہ تاکہ اس کو دیکھ لے کہ کیا کھا رہا ہے، سونگ لے کہ کیا کھا رہا ہے۔ وہ پاکستان میں مشہور لطیفہ ہوا کرتا تھا کہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، پیٹ میں درد کی شکایت کی، تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں درد ہو رہا ہے؟ کہا میں نے جلی ہوئی روٹی کھا لی۔ تو اس نے فوراً ریفر کیا کہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم کیوں؟ کہا نہیں، تمہاری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، نظر کمزور ہے۔ اگر نظر کمزور نہ ہوتی جلی روٹی نہ کھاتا۔ انسان بعض اوقات اتنا کمزور ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اسے دکھائی دیتا ہے کہ سامنے جو چیز کھا رہی ہے حرام ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، جج کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اوائڈ نہیں کرتا اس سے۔ اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، سگریٹوں کے مضر اثرات سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود سگریٹ پیتا ہے، اس کے باوجود شراب پیتا ہے، اس کے باوجود اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا، جاننے کے باوجود۔ اور ہر محکمے میں یہ لوگ ہو سکتے ہیں اس طرح کے کہ کئی لوگ جاننے کے باوجود واجبات پر عمل نہیں کرتے، جاننے کے باوجود محرمات سے نہیں بچتے۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ خدا نے انسان کو خلق کیا جسمانی طور پر بھی، اشرف المخلوقات روحانی طور پر بھی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ انسان کو دوسری مخلوق پر کون کون سی برتریاں حاصل ہیں، کون کون سے امتیاز حاصل ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام کے سامنے ایک آدمی آیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اس نے بتایا، پوچھا امام سے کہ بتائیں کہ فرشتے میں، انسان میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ امام نے فرمایا فرشتے کو خدا نے عقل دی ہے لیکن شہوت نہیں دی، ڈیزائر نہیں دی، اس کو ہوا ہوس نہیں دی، حیوانی طاقت اس میں نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں حیوان کو شہوت دی ہے، ڈیزائر دی ہے، لیکن کیا ہے؟ اس کو عقل نہیں دی۔ انسان وہ مخلوق ہے جس میں دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ اگر وہاں پر اس کا عقل غالب ہو جائے تو فرشتہ بن جاتا ہے، فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی شہوت غالب ہو جائے تو جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور بھی کیا ہے؟ خیال کرتا ہے اپنے جو ہے وہ ہم نوع کا، ہم صنف کا، ظلم نہیں کرتا اس پر۔ طاقتور شیر ہے، بچہ ہرن کا آ جائے تو اسے معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ انسان اتنا بعض اوقات گر جاتا ہے کہ وہ بچوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اور تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مغل کی تاریخ پڑھیں، ہلاکو کی تاریخ پڑھیں، چنگیز کی، ضرورت نہیں ہے۔ جائیں اسرائیل میں، فلسطین میں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بعض اوقات انسان سوچتا تھا نا کہ یہ ظلم کی داستانیں تاریخ کیسا بن جائیں گے۔ اب انسان ماڈرن ہو گیا، ترقی یافتہ ہو گیا ہے، عقل کی انتہا پر پہنچ چکا ہے، اسے کمال حاصل ہو گیا ہے، اب وہ ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم کی داستانیں، ظلم کے ہتھیار میوزیم تک رہ جائیں گے۔ آپ میوزیم میں جاتے ہیں نا، کئی چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، آپ ان کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ انسان یہ بھی اس کو بھی استعمال کرتا تھا۔ بعض وقت انسان سوچتا تھا کہ یہ ظلم کی داستانیں، ظلم کے ہتھیار میوزیم میں چلے جائیں گے، لیکن میوزیم میں نہیں گئے ابھی تک۔ بس اس کا مطلب ہے انسان نے ترقی نہیں کی، انسان آگے نہیں بڑھا، پیش رفت اس نے نہیں کی، کیونکہ وہ بچوں پر رحم نہیں کر رہا، وہ بے آسرا لوگوں پر رحم نہیں کر رہا، وہ کمزور لوگوں پر رحم نہیں کر رہا۔ اور یہ مردانگی نہیں ہوتی کہ آپ بچوں پر بمباری کریں، یہ مردانگی نہیں ہوتی کہ آپ سول آبادی پر بمباری کریں، یہ مردانگی نہیں ہوتی کہ آپ ہاسپٹل کو نشانہ بنائیں۔ جنگ جس کی ہے آپ سے، اس سے لڑیں نا۔
اور پھر دنیا کے سخت ترین ہتھیار، سخت ترین ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے رمضان کے مہینے میں، بچوں کے خلاف، خواتین کے خلاف، ہاسپٹل کے خلاف۔ آپ سکون سے یہاں روزہ کھولتے ہیں نا، افطاری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کو، غزہ کے لوگوں کو یہ سہولت میسر نہیں ہے اس وقت۔ ہم نہیں کہتے کہ مسلمان کی بات کی جائے، انسانیت کی بات کی جائے۔ وہ انسانیت سے بھی ہٹ کر اگر غزہ کے ایریے میں حیوان ہوتے نا صرف، پھر بھی ظلم تھا کہ انسانیت انسان کو اجازت نہیں دیتی کہ کچھ حیوانوں کو، کچھ جانوروں بیچاروں کو گھیرے میں ڈال کر کے آسمان سے بھی زمین سے بھی ان پر بمباری کی جائے اور ان کو جنازے دفن کرنے کی فرصت نہ دی جائے۔ بس اس طرف نکل آئیے، میں بیان کر رہا تھا کہ جو انسان کو امتیاز حاصل ہیں وہ کون سے ہیں دوسری مخلوق پر، اور ان امتیازوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کس طرح تزکیہ نفس کر سکتے ہیں۔ پہلا امتیاز انسان کو حاصل ہے کہ انسان کے اندر جو روح ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، الہی روح کا مصداق بنا ہے انسان، جو حیوانوں میں نہیں۔ روح ان میں ہے لیکن الہی روح نہیں ہے، جس کی بیس عقل کی بنیاد پر ہو، جس کی کمانڈ عقل کر رہا ہو۔ یہ امتیاز انسان کو حاصل ہے۔ دوسرا امتیاز انسان کو جو حاصل ہے، جو عام مخلوق کو نہیں ہے، فرشتوں نے انسان کے لیے سجدہ کیا، فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہ انسان کو خدا نے امتیاز دیا ہے، کسی اور مخلوق کو امتیاز نہیں دیا۔ جنوں کو امتیاز نہیں ملا کہ کیا فرشتے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ یعنی خدا نے کتنا ہمیں بڑھایا۔ اب ہمیں چاہیے نا اس مقام پر رہے نا جی۔ جب کسی کو تاج پہنایا جاتا ہے نا، پھر وہ خیال کرتا ہے، اس تاج کی حرمت رکھتا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ اس تاج میں کوئی فرق آئے، اس کی عزت پر حرف آئے، اس کی جو ہے وہ خاصیت پر حرف آئے۔ خدا نے ہمیں تاج پہنایا، فرشتوں کو ہمارے سامنے جھکا دیا کہ تم بڑے ہو، لیکن انسان گر گیا۔ خدا نے تاج بنایا، فرشتوں کو اس کے لیے جھکایا، یہ جھک گیا بتوں کے سامنے، یہ جھک گیا پیسوں کے سامنے، یہ جھک گیا ظالموں کے سامنے، یہ جھک گیا بادشاہوں کے سامنے۔ خدا نے اس کے سامنے جھکایا فرشتوں کو، نے کیا کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ خدا بڑھا رہا تھا، بلند کر رہا تھا، انسان کیا کیا، اپنے آپ کو گرا دیا۔ ساری مخلوق کو خدا نے انسان کے لیے بنایا، لیکن یہ انسان اتنا گر گیا ہے کہ گائے کو قدر کو جانے گا، اپنے معیار پر رہے گا تو کامیاب ہوگا۔ خدا نے فرشتوں کو جھکایا اس لیے کہ میں نے تیری ابتدا رکھ لی ہے، یہ معیار تم نے کیا کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو گرانا نہیں ہے، اس کو ڈاؤن نہیں رکھنا۔ یعنی ایک ٹیچر اگر کسی اسٹوڈنٹ کو نا رعایتی نمبر دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بتا رہا ہے اس کو کہ میں نے تمہیں رعایتی نمبر دے دیے، اگلی دفعہ کوشش کرنا نمبر زیادہ لینا، میں ہمیشہ تمہیں رعایتی نمبر نہیں دیتا رہا ہوں۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو خدا نے امتیاز دیے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تیسری خصوصیت جو انسان میں ہے، خدا نے کسی مخلوق کو اپنا جانشین نہیں بنایا، خلیفہ نہیں بنایا، یہ انسان کو امتیاز دیا کہ اپنا جانشین بنایا اسے۔ یہ امتیاز ہے، یعنی وہ ہستی جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز کی مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز بھی اس کی دسترس سے خالی دور نہیں ہے۔ وہ کس کو خلیفہ بنا رہے ہیں؟ انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، اپنی مخلوق کے اندر یہ اسے امتیاز بخش رہا ہے۔ اور اسے چاہیے کہ وہ جو امتیاز خدا نے بخشا ہے، جانشین اسے بنایا ہے، اس کو برقرار رکھے۔ اور چوتھی کوالٹی جو ہے انسان کے اندر وہ یہ ہے کہ پوری مخلوقات کو خدا نے بنایا انسان کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، انسان کو مخلوق کی خدمت کے لیے نہیں بنایا ہے۔
پوری مخلوق اس لیے ہے کہ انسان کی تابع رہے، انسان کی خدمت کرے، لیکن یہ انسان بعض اوقات گر جاتا ہے، کبھی کتوں کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی لفافہ جیب میں ڈالا ہو پھر رہا اس کے پیچھے جی کہ اس کی خدمت کرے، کبھی وہ جانوروں کی خدمت کر رہے، کبھی جو ہے وہ کسی دوسری مخلوق کو سر پر اٹھا کر دوڑ رہا ہے۔ نہیں، اس کو چاہیے کہ اپنے امتیاز کو برقرار رکھے، دوسری مخلوق کو اس کی خدمت کے لیے بنایا ہے اور دوسری مخلوق کو کام میں لاتے ہوئے خدا کی عبادت سے غافل نہ ہو۔ پانچویں خصوصیت جو انسان کے اندر ہوا ہے، انبیاء جو بھیجے گئے ہیں نا، وہی کا جو نزول ہوا ہے وہ انسان کے اندر ہوا ہے، دوسری مخلوق میں نہیں۔ جب اتنے امتیاز دیے ہیں خدا نے، جتنے زیادہ انسان کے امتیاز ہیں اتنی پوچھ گچھ بھی زیادہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں خوش ہو جائیں ہمیں امتیاز خدا نے دے دیے، برتری دے دی، ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا، فرشتوں کو ہمارے سامنے جھکا دیا، انبیاء ہمارے درمیان بھیج دیے، ہمیں خلیفہ بنا دیا، بس ہمیں یہ خوش نہیں۔ اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ آپ اللہ کا جانشین ہونے کا حق ادا کریں۔ وہ کس طرح حق ادا کر سکتے؟ خدا کے اندر کچھ کوالٹیاں ہیں، کچھ اوصاف ہیں، کچھ صفات ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے میں اس کی جھلک ہو۔ وہ رحمان ہے، بندے کو بھی نرم مزاج ہونا چاہیے۔ وہ رازق ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ غریبوں کی مدد کرے، رزق کا وسیلہ بنے، جو ہے آج کل افطاری کا انتظام کرے دوسروں کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ ستار العیوب ہے، اعلیٰ کوالٹی اس نے رکھی ہے اپنے لیے، لیکن اس کا بندہ وہی بن سکتا ہے جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے، دوسروں کے عیبوں سے اپنا آنکھ اپنی بند کر لے، چشم پوشی کرے، نہ یہ کہ موبائل ہر وقت تیار رکھے ذہن جیب میں کہ کہیں کوئی مجھے کوئی پوائنٹ نظر آئے، کسی کا عیب نظر آئے، اس کا فوٹو اتار لے۔ کہیں بیچارہ ریسٹورنٹ میں میز پہ بیٹھا ہوا ہے، اتفاق سے سامنے کوئی گوری بیٹھی ہے تو فوٹو لے کر اس کی بیوی کو بھیج دے۔ یہ انسان کا امتیاز نہیں ہے، اس کی کوالٹی نہیں ہے، کیونکہ کس کا بندہ ہے؟ ستار العیوب کا بندہ ہے۔ کہیں کسی کا بچہ ٹرین میں کسی جگہ کھڑا ہے، اتفاق سے کسی کے ساتھ، اس کا فوٹو بنا کر کے اس کے والدین کو بھیج دے، یہ انسان کے امتیاز میں نہیں ہے۔ خدا بلند کر رہا ہے، یہ گر رہا ہے، اپنے آپ کو گرا رہا ہے، یا اپنے گھر میں لوگوں کی فائلیں بنا کر رکھ لے کہ فلاں آدمی نے فلاں دن یہ کام کیا، فلاں دن یہ کام کیا، فلاں دن یہ کام کیا۔ خدا کتنا کریم ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن بعض اوقات کئی ایسی غلطیاں ہماری، کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتا ہے لکھنے نہیں ہیں، لکھ سکتا ہے نہیں لکھتا جی۔ اور جتنی طاقت خدا کے پاس ہے ہمارے پاس ہوتی تو سب کو ہم جو ہے وہ رسوا کر کے چھوڑ دیتے۔ وہ کریم ہے، رحمان ہے، ستار العیوب ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ جھلک دکھائی دے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ کسی کے عیب گنے آپ، یہ کمال نہیں ہے کسی کے عیب کو نوٹ کریں، کمال یہ ہے کہ عیب کو دیکھیں اور بھول جائیں۔ انسان کو خدا نے دو طاقتیں دی، ایک طاقت یاد کرنے کی دی ہے اور ایک بھولنے کی، اور بھولنے کی طاقت بھی نعمت ہے، اس کو نقص نہ سمجھیں، لیکن مہم یہ ہے کہ آپ نے بھولنے کی طاقت کہاں استعمال کرنی ہے اور میموری کی طاقت کہاں استعمال کرنی ہے، یہ آپ کا کمال ہونا چاہیے۔ دوسروں کی غلطیوں کو بھول جائیں، اس طاقت کو یہاں استعمال کریں، اپنی غلطیوں گناہوں کو یاد کریں، میموری کی طاقت کو یہاں استعمال کریں، معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ ہم الٹا کرتے ہیں ہم الٹا کرتے ہیں، اپنے عیب بھول جاتے ہیں، دوسروں کے عیب یاد رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نا، کامیاب کاروباری وہ ہے جو اپنے کاروبار سے متعلق ہوش حواس رکھتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا، کون سی غلطی ہوئی، کون سی مسٹیک ہوئی، کون سی وجہ سے نقصان مجھے اٹھانا پڑا، اس کو یاد کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ وہ بے وقوف کاروباری ہے کہ جو اپنے کاروبار کو دیکھ ہی نہیں رہا، دوسروں کے کاروبار کو چیک کر رہا ہے، کس کے آج اتنے گاہک آ گئے ہیں، دوربین لگا کے بیٹھا ہوا ہے اپنے جو ہے وہ ٹیک اوے سے۔ جی کوئی ایسے کاروبار کا نام لیں جو یہاں پر نہ ہو کوئی بھی نا، یہ مسئلہ نہ بنے بات،
ادھر سے دوربین لگا کے دیکھ کتنے گاہک اس کے پاس ہے، اس کا کیا مطلب، اپنے مطلب سے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے کاروبار سے متعلق سوچے، کتنے گناہ کی ہیں، کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنی مسٹیکیں کی ہیں۔ رمضان آ گیا ہے، یاد کر کے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ یہ مہینہ ہے حساب و کتاب کا، اس مہینے میں تلافی کی جا سکتی ہے، نقصان کی ازالہ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اپنے کاروبار سے متعلق، اپنے معاملات سے متعلق ہم سوچیں۔ بسم اللہ الرحمن